خدا یسوع مسیح کا فضل اور سلامتی آپ سب کی روحوں کے ساتھ رہے۔ 11 دسمبر 2021 کی رات 2:25 پر خداوند نے مجھے اٹھایا اور اپنا کلام دیا، اور وہ کلام کچھ ایسے تھا: اپنے راستوں کو سیدھے بناؤ۔ میرے دوستو، عزیزو، بہن بھائیو، خداوند کی یہ آواز جو اس نے مجھے دی اور خداوند نے جو کلام میرے ساتھ کیا، یقینی طور پر یہ کلام ہم سب کے لیے ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خداوند نے یہ بھی کہا کہ 2022 تمہارے لیے پراسپیرٹی کا سال ہوگا۔ میں اٹھا اور خداوند کے کلام کا مطالعہ کرنا شروع کیا، اور جب میں نے اس آواز کو جو خداوند نے مجھے دی تھی پڑھا، مطالعہ کیا، تو یسایہ 40 باب اس کی 30 آیت سے لے کر 5 آیت تک میں آپ کے سامنے خداوند کے زندہ کلام میں سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ پکارنے والے کی آواز، بیابان میں خداوند کی راہ درست کرو، صحرا میں ہمارے خدا کے لیے شہرا ہموار کرو۔ ہر ایک نشیب اونچا کیا جائے اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا پست کیا جائے، اور ہر ایک ٹیڑھی چیز سیدھی اور ہر ایک ناہموار جگہ ہموار کی جائے، اور خدا ان کا جلال آشکارا ہوگا اور تمام بشر اس کو دیکھے گا، کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے فرمایا ہے۔ عہد جدید کے اندر متی کی انجیل کے 30 باب کی 30 آیت، مرکز کی انجیل کے پہلے باب کی 30 آیت، اور لوکا کی انجیل کے 30 باب کی 4 آیت، اور یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 23 آیت میں یہ ریفرنس جو آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں، اور جو حوالہ یسایہ 40 باب میں پڑھا گیا ہے، ان کی تکمیل ہم ان تمام اناجیل کے اندر جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ خداوند کے لیے اپنے راستے سیدھے بناؤ، اور جب پکارنے والے کی آواز کی بات کرتے ہیں تو ہم اس بات کو کلام مقدس کی روشنی میں جب پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، خداوند کی راہ تیار کرنے کے لیے کیا ہم تیار ہیں؟ اور جب لفظ تیاری کی بات کرتے ہیں یا تیار ہونے کی بات کرتے ہیں، تو میں لفظ تیاری کا مطلب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب آمادگی کے ہیں، مستعدی کے ہیں، درستگی کے ہیں، آراستگی کے ہیں، سامان کی درستگی کے ہیں، اور انتظام کے ہیں۔ جب ہم تیاری کرنا کا مطلب دیکھتے ہیں لغت کے لحاظ سے، تو اس کا مطلب ہے لیس ہو جانا، کسی کی آؤ بھگت کا انتظام کرنا۔ تو کیا آپ سب خداوند کی آواز کو سننے کے لیے تیار ہیں، آمادہ ہیں، اور چاہتے ہیں کہ 2022 آپ کے لیے حقیقی طور پر دا ایئر آف پراسپیرٹی ہو، خوشحالی کا سال ہو؟ تو پھر میرے عزیز بہن بھائیوں، ہمیں اپنے ان تمام ایریاز کے اندر غور کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا
کہ وہ کون کون سی باتیں، وہ کون کون سی خامیاں 2021 کے اندر ہماری زندگی میں رہ گئیں، جس کے وسیلہ سے خدا نے کلام کیا کہ اپنے راستوں کو درست کرو، اپنے راستوں کو سیدھا بناؤ۔ جو کام ہم کو کرنا لازم تھا وہ ہم نے نہیں کیا، اور اب 2022 میں ہمیں وہ کام جو ہیں وہ کرنے ہیں۔ 2021 کے اندر آپ کی زندگی کے اندر، ہم سب کی زندگی کے اندر دعا کی خامیاں رہیں، ایمان کی کمزوری رہی، محبت کا فقدان ہم دیکھتے ہیں، محبت میں کمی، اور خدا کی خدمت کو جس طرح سے ہم نے کرنا چاہیے تھا شاید ہم نے یہ نہیں کیا۔ آپ اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ 2021 میں کتنی میں نے دعا کی، کتنی میں نے خدا کی حضوری میں بیٹھ کر خدا سے کلام کو مانگا، اس سے مکاشفوں کو مانگا، تاکہ خدا میری زندگی کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ کلام کرے۔ خدمت میں کوتاہی اگر ہم سے ہوئی ہے تو پھر یاد رکھیں ہمیں آج خدا ان کے حضور میں اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اپنے راستوں کو سیدھا بناؤ، خداوند کے لیے راہ درست کرو، تاکہ خداوند کی قوت اور قدرت جو ہے وہ آپ کی زندگیوں کے اندر 2022 کے اندر نمایاں طور پر ظاہر ہو۔ میں دیکھ رہا تھا بیابان لغت کے لحاظ سے، تو بیابان کا مطلب لغت کے لحاظ سے ہے ریگستان، جنگل، ویرانہ، اجاڑ جگہ، جہاں کوسوں تک پانی اور درخت نہ ہو۔ اور صحرا کا مطلب بھی تقریباً اسی طرح ہی فوز اللغات جو ہے وہ بیان کرتی ہے، میدان جہاں درخت وغیرہ کچھ نہ ہو، بیابان، ویرانہ، ریگستان۔ اگر ہماری زندگیوں کے اندر خدا کی قوت اور قدرت اور مسا ختم ہو چکا ہے، کم ہو چکا ہے، اور ہم اپنی زندگیوں کے اندر روحانی بنجر پن کو محسوس کر رہے ہیں، تو پھر یاد رکھیں اس سال میں 2022 کے اندر ہمیں اپنے روحانی بنجر پن کو ختم کرنا ہے، روح کو اس کی قدرت سے اور اس سے رہنمائی کو لینا ہے۔ ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا پست کیا جائے۔ یہ پہاڑ اور یہ ٹیلے ہماری زندگیوں کے اندر، یاد رکھیں، غرور کو، تکبر کو، خود غرضی کو، بے ایمانی کو اور دنیا داری کو ظاہر کرتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر تکبر ہے، گھمنڈ ہے، غرور ہے، تو پھر ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس سال میں خداوند کے اس کلام کو اپنی زندگی کے اندر لے کر، اس ہدایت کو لے کر ہم روحانی طور پر مضبوطی کے ساتھ، گہری جڑوں کے ساتھ آگے بڑھیں، اور خداوند کے لیے اس کی خدمت میں سرشار ہو کر بہتر طور پر ہم خداوند کے کھیت میں کام کر سکیں۔ خداوند کا بندہ فرماتا ہے ہر ایک ٹیڑھی چیز سیدھی کی جائے اور ہر ایک ناہموار جگہ ہموار کی جائے۔ اگر ہماری زندگیوں کے اندر ٹیڑھا پن ہے، ہمیں ٹیڑھی جگہوں کو سیدھا کرنا ہے اور دیکھنا آپ نے ہے، آپ کی زندگی کے اندر کون سا ٹیڑھا پن ہے، میری زندگی کے اندر کون سا ٹیڑھا پن ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھیں، جب خدا کلام کرتا ہے تو سب سے پہلے کلام کو تیار کرنے والا یہ کلام اس کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے بعد دوسرے لوگوں کے لیے جو ہے یہ کلام ہوتا ہے۔ ہر ایک ٹیڑھی چیز کو سیدھا کرنا ہے، اور اگر چیزیں بکھری ہوئی ہیں آپ کی زندگی کے اندر تو پھر آپ خدا ان سے دعا کریں، فضل مانگے کہ خدا مجھے فضل دے کہ میں ان ساری بکھری ہوئی چیزوں کو، ٹیڑھی ہوئی چیزوں کو اکٹھا کر سکوں
اور اگر آپ کی زندگی کے اندر آپ کا کاروبار جو ہے اس کے اندر ٹیڑھا پن ہے، آپ کا لین دین جو ہے اس کے اندر ٹیڑھا پن ہے، تو پھر ہمیں اس بیپار کو، اس کاروبار کو، اس ٹیڑھے پن کو اپنی زندگی کے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس کاروبار کو میں کر رہا ہوں، جو کام میں کر رہا ہوں، اس کے اندر کوئی ایسی بات تو شامل نہیں ہو گئی جس کے وسیلہ سے خداوند جو ہے وہ مجھ سے یہ کلام کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو سیدھا کرو، آؤ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اپنے راستوں کو سیدھا بنائیں۔ ناہموار کو آپ نے ہموار بنانا ہے، ہر ایک ناہموار جگہ ہموار کی جائے۔ اب آپ کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر کون سی ایسی ناہموار جگہیں ہیں جن کو آپ نے ہموار کرنا ہے۔ آپ کا مزاج، آپ کا اخلاق و عادات، آپ کی سختی، آپ نے ان تمام باتوں کو ہموار کرنا ہے۔ آج بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں، نوجوانوں کو دیکھتے ہیں جن کے اندر اخلاقیات کا جو ہے وہ فقدان جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، کمی نظر آتی ہے۔ مزاج کے اندر تندی، کرخت پن، ناخوشگوار حالات جو ہے وہ ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں۔ سرد مہری، روکھاپن، نکتہ چینی جو ہے وہ ہمیں جو ہے اپنی زندگیوں کے اندر سے ختم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ تمام ایسی ناہموار چیزیں ہیں جس کے وسیلہ سے خدا کی قوت اور قدرت جو ہے شاید ہماری زندگیوں کے اندر جس طرح سے اسے کام کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہی۔ اس لیے ہمیں روح القدس کی قدرت سے اپنے آپ کو ہموار کرنا ہے، ہموار بنانا ہے۔ ایک گیت بھی آپ گاتے ہیں اور آپ نے سنا بھی ہوگا، تیرے روح سے خداوند خدا یہ پہاڑ میدان ہو جائے، صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا۔ یہ صحرا میں اگر راہ بنانا چاہتے ہو، اگر آپ ویرانے میں زندگی بسر کر رہے ہو، اگر آپ تنہائی میں زندگی بسر کر رہے ہو، اگر آپ کرائسس کے اندر اپنی زندگی بسر کر رہے ہو، میں بھی آپ کی زندگی کے اندر فائنینشیل کرائسس جو ہے وہ آ چکے ہیں جس کے باعث آپ پریشان ہیں، معاشی پریشانیاں، خاندانی پریشانیاں، ازدواجی پریشانیاں، یہ ساری ایسی باتیں ہیں جو آپ کے خاندان کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر آ چکی ہیں۔ تو آپ نے ان تمام ناہموار جگہوں کو جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر ہموار کرنا ہے، تاکہ خدا ان کی قوت اور قدرت جو ہے وہ آپ کی زندگیوں کے اندر آئے۔ ہمیں ہموار بنانا ہے، ان تمام چیزوں کو اپنی طبیعت کے اندر روح القدس کی قدرت سے نرمی کو لانا ہے۔ اپنا مزاج جو ہے وہ ہمیں ملائم کرنا ہے، اور اپنی عادات کو ہمیں لطیف اور خوشگوار جو ہے وہ بنانا ہے، تاکہ ہمارے انداز اور طریقے جو ہیں وہ شائستہ ہو جائیں، رفاقت اور سلامتی کے مجسمے جو ہے وہ ہم بن جائیں، اور دوسروں کے لیے جو ہے وہ ہم سب باعث برکت ہوں۔ 5ویں آیت میں پھر ہم اس بات کو پڑھتے ہیں۔ 5ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، تب خداوند کا جلال جو ہے وہ آشکارا ہوگا اور تمام بشر اس کو دیکھے گا۔ خداوند نے اپنے منہ سے فرمایا ہے، خداوند کا جلال آشکارا ہوگا۔ ان تمام باتوں کو اگر ہم درست کر لیں، اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ میں نے اس سال میں اپنے آپ کو خداوند کے کلام کے لیے آمادہ کرنا ہے، تیار کرنا ہے، اور ایک نیا عہد خداوند کے ساتھ کرنا ہے، عہد تجدید کرنا ہے، اور نئے سرے سے مجھے توبہ کرنا ہے۔ ایکچولی توبہ ہے کیا؟ توبہ جو ہے وہ ذہن کی تبدیلی کا نام ہے، اور جو یونانی زبان میں اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ میٹونویا ہے، اور میٹونویا کا مطلب ذہن کی تبدیلی ہے، اور ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے وہ کام کرنا ہے جو خدا کی مرضی کے مطابق ہو، اپنے ذہن کو تبدیل کرنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے، اور پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف فیصلہ کر لیا اور پھر عمل نہ کیا، اس فیصلے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور ان تمام باتوں کو، ان تمام خامیوں کو
روح القدس کی قدرت سے ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے خدا کا جلال ہماری زندگیوں کے اندر آشکارا ہوگا۔ آشکارا کا مطلب ہے ظاہر ہونا، نمایاں ہونا، واضح ہونا۔ خداوند کا جلال ہماری زندگیوں کے اندر واضح ہو جائے گا، خداوند کا جلال ہماری زندگیوں کے اندر نمایاں ہوگا اور ظاہر ہوگا، اور جب خدا کا جلال ہماری زندگیوں کے اندر آئے گا تو پھر یاد رکھیں تمام بشر اس کو دیکھے گا، جانے گا کہ یہ شخص جو ہے وہ خدا کا بندہ ہے، خدا کی بندی ہے، اور خدا کی قوت اور قدرت جو ہے اس کو چھوئے گی۔ اور اس بات کو بھی آپ یاد رکھیں، کلام مقدس میں واضح اور صاف لکھا ہے، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ تمام لوگ اس شہر کو دیکھتے ہیں کیونکہ وہ پہاڑ پر ہے اور وہ چھپ نہیں سکتا۔ اور آپ کی بلیسنگ، آپ کا مسا جو خداوند نے آپ کو دیا ہے، یاد رکھیں وہ چھپ نہیں سکے گا، بلکہ آپ دوسروں کے لیے باعث برکت جو ہے وہ بن جائیں گے۔ اس لیے ہمارے بدن جو ہیں خداوند کے جلال کو منعکس کرنے کا ایک ایسا ذریعہ بن جائیں۔ جب ہم دوسرا کرنتھیوں 3 باب اس کی 18ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے، مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینے میں، تو اس خدا کے وسیلہ سے جو روح ہے ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔ ہمیں بدلتے جانا ہے، ہمیں دن بدن جو ہے روح القدس کے وسیلہ سے معمور ہوتے چلے جانا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 6 باب اس کی 19-20 آیت میں کو اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو۔ بس اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ آئیے ہم ان تمام ایسی رکاوٹوں کو، ان پتھروں کو، ان پہاڑوں کو، ان ٹیلوں کو، ان تمام ناہموار جگہوں کو اپنی زندگی سے باہر نکالیں روح القدس کی قدرت سے، اور خداوند سے کہیں، خداوند مجھے فضل دے کہ میں ان تمام باتوں پر، ان تمام خامیوں پر جو ہے وہ غلبہ پا سکوں، اور یہ 2022 حقیقی طور پر میری زندگی کے اندر جو ہے وہ ایئر آف پراسپیرٹی ہو، خوشحالی کا سال ہو، اور میں بہتوں کے لیے باعث برکت بنوں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔